الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده، لا أمة بعد أمته ولا رسالة بعد رسالته ولا خلافة بعد خلافته ولا شريعة بعد شريعته. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پیار اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین ذی وقار، میں نے آپ کے سامنے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور 32 اور احادیث نبویہ میں سے ایک حدیث کی تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق اور سچ بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. پھر اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا، پھر اس کائنات کو بنانے کے بعد پھر جتنی مخلوقات ہے یہ اللہ رب العزت نے اپنے لفظ کن سے بنائی ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. چاہے وہ آسمان ہے، چاہے زمین ہے، چاہے پانی ہے، چاہے ہوا ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ کے علاوہ سب مخلوق ہے. اللہ کی ذات کے علاوہ سب مخلوق ہے. چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ فرشتہ ہے، چاہے وہ پانی ہے، چاہے وہ پہاڑ ہے، چاہے وہ ہوا ہے. بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے 18,000 کے لگ بھگ مخلوقات اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے. پانی ایک مخلوق ہے، چاہے وہ چشمے کا پانی ہے، دریا کا پانی ہے، سمندر کا پانی ہے، یا بارش کے ذریعے اترنے والا پانی ہے، یا برف کے ذریعے جمع ہوا پانی ہے. یہ ایک مخلوق ہے. پانی صرف ایک مخلوق ہے.
مچھلی الگ سے ایک مخلوق ہے، اس کے اندر جتنی رنگتیں ہیں، جتنی اقسام ہیں، مچھلی ایک مخلوق ہے، چاہے راؤ مچھلی ہے، چاہے جتنی مچھلیاں ہیں، مشک ہو، جو بھی ہو، عنبر ہو، جو بھی ہو، مچھلی ایک مخلوق ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے 18,000 کے لگ بھگ مخلوقات پیدا کی ہیں۔ ان ساری مخلوقات میں سے افضل مخلوق، اعلیٰ مخلوق وہ انسان ہے۔ اس کی دلیل بھی ہمیں قرآن سے ملتی ہے، کیونکہ اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی، سب مخلوقات کے بارے میں کن کہا فیکون، وہ مخلوق پیدا ہوتی رہی، بنتی رہی، وجود میں آتی رہی۔ لیکن جب انسان کا نمبر آیا تو اللہ نے کن نہیں کہا، اللہ کہتے ہیں خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ تو معلوم ہوا یہ مخلوق باقی مخلوقات سے ممتاز ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية۔ وہ الگ بات ہے، انسان کو پیدا کرنے میں لفظ کن کا استعمال نہیں کیا، خلقت بیدی، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے۔ پھر دوسرے مقام پر فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہ لقد بھی بعض مفسرین اس کو قسم کے زمرے میں لکھا ہے، یہ عربی دان علماء کرام یہ جانتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں قسم کے زمرے میں تو نہیں ہے، لیکن لام اور قد جس آیت کے شروع میں داخل ہو جائے، جس بات کے شروع میں لام اور قد آ جائے، وہ تحقیق کا معنی دیتا ہے، شک و شبہات کو ختم کرنے کا معنی دیتا ہے، بات کی مضبوطی کا معنی دیتا ہے۔ کہیں اقسام نے کئی باتیں لکھی، ہر ایک اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ نے کیا کہا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میرے انسان تجھے بہتر انداز میں، اچھے انداز میں، اچھی حیت میں پیدا کیا۔ یہ تو پیدائش تک ہے۔ پھر آیا انسان کو اللہ نے پیدا کیا، پیدائش پہ قسمیں اٹھائی، خوبصورتی پہ قسمیں اٹھائی، انداز پہ قسمیں اٹھائی، بہتر ہونے پہ قسمیں اٹھائی، ایک مقصد کے اعتبار سے۔ اگر یہ اس مقصد میں آ جاتا ہے تو اس انسان سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ اپنے مقصد کو کھو دیتا ہے، پھر قرآن پاک اپنے انداز میں ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک یہ اس میں اشارہ ہے، اولئک اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہے، اولئک شر البریہ، اس سے بدتر کوئی نہیں ہے اس کائنات میں، اگر اس کا سینہ کلمے سے خالی ہے، اگر انسان کا سینہ کلمے سے خالی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر اس کے سینے میں یہ کلمہ ہے، اولئک ہم خیر البریہ، یہ سب سے اعلیٰ۔ ہاں پھر کلمہ آ جانے کے بعد پھر اس کے اوپر مزید احکامات لاگو ہوتے ہیں، پھر مزید معاملات ہیں۔ یہ تو میں اجمالی انداز بیان کر رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جا رہا، اجمالی انداز۔ تو آیا اللہ رب العزت نے کائنات کو بنایا، پھر کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ نے بنائی، پھر اس کائنات کے اندر انسان کو بھی اللہ نے پیدا کیا،
پھر اللہ نے انسان کو پیدا کر کے بالکل ہی آزاد نہیں چھوڑ دیا. اس کی دلیل الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. احسب الناس کیا تم یہ گمان کرتے ہو ان يتركوا ان يقولوا آمنا تمہیں آزاد چھوڑ دیا ہے ان یقولوا اتنا کہنے پر آمنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اتنا کرنے پر تمہیں آزاد چھوڑ دیا نہیں. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ہم تمہیں فتنوں میں ڈالیں گے. یا اللہ میں فتنوں میں کیوں ڈالے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ہم نے تم سے پہلے بھی لوگوں کو فتنوں میں ڈالا. یا اللہ کیوں ڈالا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں، کون اپنے ہیں کون پرائے ہیں، کون ہمارے اوپر یقین رکھنے والے ہیں، کون ہے جو ہم پر یقین نہیں رکھتے، کون ہے کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی زندگی کے اندر اس کے احکامات کو لاگو کرتے ہیں، کون ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَمَنْ أَعْرَضَ کون ہے جو اعراض کرنے والا ہے، کون ہے اپنی زندگیوں میں لانے والا ہے. ہم یہ دیکھیں گے دو گروہ ہو جائیں گے، اچھے برے اپنے پرائے سارے. یہ ہوگا یعنی اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا، اس کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہے ساری مخلوقات کو پیدا کیا. پھر اس مخلوقات میں ایک مخلوق ہے جو انسان ہے، اس انسان کو سب سے اعلیٰ عرفہ بلند و بالا پیدا کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے سامنے ایک مقصد رکھا ہے. اگر وہ اس مقصد کو تسلیم کر لیتا ہے تو وہ اعلیٰ ہو جاتا ہے، ایک ذات کے اعتبار سے اعلیٰ ہوا، یعنی اللہ نے پیدا کیا اس کی. پھر اس کے بعد اس نے اللہ کے احکامات کو مانا تو اس سے زیادہ اعلیٰ ہو گیا. اور اگر اللہ کے احکامات کو اس نے رون ڈالا، چھوڑ دیا، منہ پھیر دیا، تو پھر اللہ ہی معاف فرمائے وہ دلائل بھی قرآن میں موجود ہیں. میں نے اجمالی ویسے تفصیل کے اندر قرآن میں 90 سے پارے میں تو کل انعام بل ہم اضل بھی کہا. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جن آیتوں کی میں نے تلاوت کی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اے دنیا کے اندر رہنے والوں، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ کو اپنا خالق ماننے والوں، اللہ کو اپنا رازق ماننے والوں، اللہ کو اپنا مشکل کشا ماننے والوں، فاتبعونی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ماننا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم خمس. فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں. 5 حق ہیں. ویسے حقوق بہت زیادہ ہیں، جس حدیث کی تلاوت میں نے کی اس حدیث میں 5 حقوق کا ذکر ہے. فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہے. حق المسلم علی المسلم خمس. نمبر 1 رد السلام، یعنی سلام کرنا.
اپنے مسلمان بھائی کو سلام کرنا، یا وہ سلام کر دے سلام کا جواب دینا، رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ سلام کرنا سنت ہے، رد السلام، سلام کا جواب دینا واجب ہے، یہ حق میں سے، یہ حق میں سے، یہ حق میں سے۔ اور سلام ایک دعا ہے، دعا ہے، دعائیہ کلمہ ہے۔ کیا مطلب؟ جب ایک انسان دوسرے انسان کو کہنا السلام علیکم، حدیث پاک میں آتا ہے 10 نے کیا، ورحمت اللہ 20 نے، وبرکاتہ 30 نے کیا، ایک۔ نمبر 2، ہم کہتے ہیں السلام علیکم، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ کیا مطلب؟ آپ اللہ کی امان میں ہو جائیں، اور جو انسان اللہ کی امان میں آ جائے اس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا۔ بہت بڑی دعا ہے، بہت بڑی دعا ہے، یہ چھوٹی دعا نہیں ہے۔ فرمایا یہ سلام جو ہے نا جنت کے اندر بھی اس کا سلسلہ ہوگا، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ جنت کے اندر بھی یہ جیسے میں نے بتایا نکاح جو ہے نا، نکاح یہ جنت کے اندر بھی ہوگا حوروں کے ساتھ۔ مولویوں کی لوٹ پیسے، آج مولویوں کو گالیاں دیتے ہیں نا، انہی مولویوں نہیں، وہاں پر بھی ضرورت پیسے، انہی مولویوں کی ضرورت وہاں پر پڑے گی۔ پھر پھریں گے محلے کے مولوی کے پاس، آؤ جی میرا نکاح پڑھاؤ۔ جب تک نکاح نہیں ہوگا حور نہیں ملے گی۔ تو بات میں کر رہا تھا سلام، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں، اس میں سے ایک حق سلام ہے، رد السلام۔ جب وہ سلام کرے جواب دینا واجب ہے، اور اگر کوئی سلام کرے جواب نہ دے اس نے اس کا حق مار دیا ہے، حق مار دیا ہے۔ اور سلام کی بڑی برکات ہے، بڑے انوارات ہیں، بلکہ یہاں تک آتا ہے جب دو مسلمان اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آپس میں جب مصافحہ کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، ہاتھ چھوٹنے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور کبیرہ گناہوں کے لیے اللہ توبے کی توفیق دیتا ہے۔ سلام کو معمولی چیز نہیں، بلکہ یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض صحابہ اکرام آئے، فرمایا گھر کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب گھر کے اندر داخل ہو تو سلام کیا کرو، اور قرآن سے بھی اس کی تائید ملتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها۔ جب بھی اے مومنو تم گھروں میں داخل ہو، حتی تستأنسوا، گھر میں داخل ہونے کا طرز و طریقہ قرآن پاک بتاتا ہے۔ فرمایا سب سے پہلے اجازت لے لیا کرو، بغیر اجازت کے گھر میں نہ داخل ہوا کرو۔ بعض نے یہاں تک لکھا ہے جو بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہوتا ہے وہ چور ہے۔ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہاں تک بعض نے لکھا ہے، بعض نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے جو یعنی اجازت کے بغیر گھر میں داخل ہوتا ہے وہ اس بات کا انتظار کرے کہ گھر ٹوٹنے والا ہے، گھر کے اندر اختلافات پیدا ہونے والے ہیں۔ معمولی چیزیں نہیں ہیں، بہت بڑی چیز ہے، احتیاط کرنا چاہیے۔ ہاں اب ضرور نہیں ہے دستک، انداز ہے، کوئی انداز جوتا رکھنے کے، کوئی بھی ایسا جس سے یعنی گھر والوں کو یہ پتہ چلے گھر کا سربراہ داخل ہو گیا۔ بلکہ بعض نے یہاں تک لکھا ہے اپنی کتابوں میں، ہو سکتا ہے کہ تم بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہو، بیوی کو اس حالت میں دیکھو اور تمہارے دل میں نفرت پیدا ہو جائے۔ اسلام بڑا پاکیزہ مذہب ہے بابا، یہ تو ایک الگ بات پھر لمبی سے لمبی ہو جائے گی نا۔ اب
یعنی وہ حدیث پوری نہیں ہوگی. سلام بلکہ بعض نے یہاں تک لکھا ہے ہر انسان پر 25 لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پہ دعوت دینا ضروری ہے. ہر انسان پر یہ ضروری ہے روزانہ کی بنیاد پہ 25 لوگوں کو دعوت دے. اسلام کی، دین کی، نماز کی، حدیث کی، یعنی ان چیزوں کی دین کی دعوت دے. 25 لوگوں کو دعوت ہم کہاں دیتے ہیں؟ ہم تو گھر والوں کو بھی نہیں کہتے ہیں، اللہ معاف فرمائے. اتنا دکھ ہوتا ہے. ابھی یہ اسکول شروع ہوئے ہیں، آپ چوک و چوراہوں میں کھڑے ہو جاؤ. میں بھی کبھی کبھی کھڑا ہو جاتا ہوں. میں سردیوں میں کھڑا ہوتا تھا، سردیوں میں چوک و چوراہوں میں کھڑا ہوتا تھا. اتنے بچے جو اپنے پاؤں پہ صحیح کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. ماں باپ ان کو صاف ستھرا کر کے، کنگھیاں کر کے اور خوبصورت کپڑے پہنا کر اسکول میں بھیجتے ہیں. 4 سے 6 گھنٹے، 3 گھنٹے. اور انہی گھروں میں جو وہی لوگ ہیں جو اپنے معصوم بچوں کو سردی کے موسم کے اندر، جنوری فروری کی سردی میں، وہ معصوم سا بچہ جو ٹھٹک رہا ہوتا ہے اس کو اٹھاتے ہیں، کپڑے پہناتے ہیں. وہ بچہ رو رہا ہوتا ہے، اس کو رونے کو برداشت کیا جاتا ہے. چیختا ہے، چلاتا ہے، اس چیخنے چلانے کو برداشت کیا جاتا ہے. سب کچھ کیا جاتا ہے. گرمی کے موسم میں، گرمی کے اندر نیند پوری نہ ہونے کی حالت میں پھر بھی اٹھایا جاتا ہے. اس کو صاف ستھرا کر کے کپڑے پہنا کے اسکول میں بھیجا جاتا ہے. لیکن اسی میرے مسلمان کے گھر کے اندر 25 سال 30 سال کا نوجوان، بہو بیٹے جن شکلوں میں، بانجوں بتیجوں کی شکلوں میں پڑے ہوتے، اس کو نماز کے لیے نہیں اٹھاتا. نہ خود اہتمام کرتا ہے، نہ اٹھاتا ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. کیا فرمایا یا رسول اللہ، اندھیرے کے اندر مسجد میں آنے کی وجہ سے ٹھوکریں لگ جاتی ہیں، کیا مجھے اجازت ہے میں اپنے گھر کے اندر اللہ کے اہم فریضے یعنی نماز کو گھر کے اندر ادا کر لوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی. پھر فرمایا ابن مکتوم ذرا قریب آنا، کہ آپ مسجد کی اذان کی آواز سنتے ہیں؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ میں تو سنتا ہوں. فرمایا پھر مسجد میں آنا ضروری ہے. نابینا ہے، ٹھوکریں لگتی ہیں. اور یہ مکہ مدینہ ایسا نہیں تھا جو آج ہے. یہ آج جیسا ہمیں مکہ مدینہ نظر آ رہا ہے، یہ نہیں تھا. ہاں ذرا جاؤ پہاڑی ایریوں کی طرف، ہمارے بڑگرام کی طرف جاؤ، وہاں پر دیکھو کیسے پہاڑی ہیں. اس طرح کا جگہ تھی. اندھیرا گٹ ہوا کرتا تھا. ابھی تو دن سے رات کی روشنی تو دن سے بھی زیادہ ہے. اب تو رات کی روشنی دن سے بھی زیادہ ہے. ہر طرف لائٹ ہی لائٹ ہے، روڈ ہموار ہیں. یہ بس محبت کے معاملات ہیں. حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں. 5 حق ہیں. میں بات کر رہا تھا 25 لوگوں کو دعوت دینا چاہیے. بعض نے فرمایا جو 25 لوگوں کو سلام کر لیتا ہے وہ بھی دعوت کے زمرے میں آ جاتا ہے، کفالت ہو جاتی ہے. اس کا نعم البدل ہے. 25 لوگوں کو سلام کر دینا. یہ ایسے صرف 25 بندوں کو دعوت دے دی. احمد پور شرقیہ، تو ادھر کے ایریے کے اندر، احمد پور شرقیہ کے اندر میں نے ایک فضا بڑی دیکھی ہے. السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. ہر آنے جانے والا، دودھ بیچنے والا، راستے سے ایک بزرگ گزر رہا ہے، بچے گزر رہے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم. ہمارا ایک دوست تھا، ندیم بھائی نام ہے اس کا.
میں کراچی میں جس مسجد میں پہلے ہوا کرتا تھا اس مسجد کا خزانچی بھی تھا وہ، تو میں ادھر آیا، وہ بھی اس نے چھوڑ چھاڑ کے وہ بھی باولپور میں آ گیا ہے، اس کی جگہ گھر وغیرہ سارا کچھ ہے، دکانیں شکانیں کراچی میں ہیں، اپنی جائیدادیں ہیں اس کی وہاں پر، لیکن وہ یہاں پر باولپور میں سیٹ ہو گیا۔ تو ایک دفعہ میں نے اس کو کہا یار یہاں پر ہر آنے جانے والا وہی مجھے بلاتا ہے، میں نے کہا ہر آنے جانے والا السلام علیکم السلام علیکم، کہتے یہ بہت پرانی فضا ہے جی۔ میں نے کہا ماشاءاللہ بڑی برکتوں والی فضا ہے بابا، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ میں آپ سے بھی یہ کہتا ہوں جیسے ایک دوسرے کو ملو السلام علیکم السلام علیکم، فرمایا جس نے السلام علیکم 10 نے کیا، ورحمت اللہ 20 نے کیا، وبرکاتہ 30 نے کیا۔ اور یہ دعائیہ کلمہ ہے، دعائیہ کلمہ ہے، بہت بڑی دعا ہے۔ جیسے انسان ہے نا، انسان ہے پریشان ہو جاتا ہے، غمزہ ہو جاتا ہے، دکھی ہو جاتا ہے، کہتا ہے یار دعا کرو یا اللہ میں اس قرضے سے جان چھوٹ جائے، میں دشمن سے اللہ مجھے بچائے، اس سے بچائے، اس سے بچائے، فلانے سے۔ یہی دعا ہے اس میں السلام علیکم میں۔ اور بعض کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ تم جس کو سلام کر رہے ہو سکتا ہے وہ مسافر بندہ، وہ مزدور بندہ، وہ لاچار بندہ، اس کی کیفیت کچھ ایسی ہو، وہ اللہ کے بڑا قریب شخص ہو۔ کیا پتہ چلتا بابا؟ یہ ہم جمعے میں بیٹھے ہیں نا، کوئی پتہ نہیں، نیچے بیٹھنے والا، کونے میں بیٹھنے والا، باہر بیٹھنے والا، اس بیٹھنے والے سے اللہ کے زیادہ قریب وہ ہو، نہیں پتہ چلتا بابا، نہیں پتہ چلتا۔ یہ اللہ کو پتہ ہے، یہ اللہ کے معاملات ہیں۔ یہ ضروری نہیں بیٹھنے والا اعلیٰ ہے، نیچے بیٹھنے والے بھی اعلیٰ ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا، یہ ذہن میں رکھنا۔ یہ نیچے بیٹھنے والے ضرور، یہ تو ایک نظام ہے، ایک بولنے والا ایک ہوتا ہے، سننے والے، یہ ایک نظام ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اب سارے ایک وقت میں تو نہیں بول سکتے نا، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بولنے والا اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ ہاں، نیچے بیٹھنے والا، کونے خدرے میں بیٹھنے والا، سر نیچے کیے ہوئے آخری صف میں بیٹھنے والا اللہ کے زیادہ قریب ہو۔ کیا پتا، کیا پتا، کیا پتا۔ اس لیے سلام کیا کرو، السلام علیکم، کیا پتا تمہیں وعلیکم السلام کہنے والا وہ اللہ کے کتنا قریب ہو۔ اور تمہیں اگر اس نے وعلیکم السلام کہہ دیا، خدا کی قسم تم اللہ کی امان میں آ گئے ہو۔ اور جو اللہ کی امان میں آ جائے، اللہ کی حفاظت میں آ جائے، اس کو کون چھیڑ سکتا ہے؟ اس کو کون چھیڑ سکتا ہے؟ اس کا کون بال بیگا کر سکتا ہے؟ آتا نہیں ہے، ایک جنگ کے اندر صرف ایک سنت ہی چھوڑی تھی نا، ایک سنت ہی رہ گئی تھی، دشمن قریب قریب آ رہا تھا، صحابہ نے کہا کون سی سنت رہ گئی ہے؟ دل میں ایک دم آیا مسواک، مسواک۔ کیا مسواک منہ میں ملنے کی دیر تھی، دشمن نے کہا یہ تو دانت تیز کر رہا ہے، ابھی تو یہ کچا کھا جائے گا، بھاگ گئے۔ بابا سنتوں میں بڑی برکات ہے، سنتوں میں بڑی برکات ہے۔ حق المسلم علی المسلم خمس، رد السلام وعیادت المریض۔ نمبر 2، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 ہے۔ کیا؟ نمبر 1 رد السلام، سلام کا جواب دینا، وعیادت المریض، جب کوئی مسلمان آدمی بیمار ہو جائے اس کی بیمار پرسی کرنا، اس کی عیادت کے لیے جانا، اس کا حال وال پوچھنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو کسی اپنے مسلمان بھائی کا صبح پوچھنے جاتا ہے، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ جو شام کو جاتا ہے صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ کتنا بڑا اجر مل رہا ہے! 70,000 فرشتے جو گناہوں سے پاک ہے وہ میرے اور آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا جب ایک مسلمان آدمی دوسرے مسلمان بیمار مسلمان بھائی کے پاس عیادت کے لیے جاتا ہے، جب تک یہ راستے میں ہوتا ہے، یہ راستے میں چل رہا ہوتا ہے، اس وقت تک یہ ایسے ہے جیسے جنت کے میوے کھا رہا ہوتا ہے۔
اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بیمار مسلمان بھائی کے پاس پوچھنے کے لیے جاتا ہے، جب تک یہ راستے میں قدم اٹھا رہا ہے ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی مل رہی ہوتی ہے. معمولی باتیں نہیں ہیں. اور آگے سنیے، فرمایا جب مسلمان بھائی بیمار مسلمان بھائی کے پاس چلا جائے اور اس کے پاس بیٹھ جائے، اس کو حوصلہ دے، اور اس کی گفتگو سے اگر اس کو حوصلہ مل جائے، اس کی گفتگو سے اگر اس کو حوصلہ مل جائے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے اور اس کے چہرے پہ تازگی آ جائے، لٹکا ہوا چہرہ تر و تازہ ہو جائے، فرمایا اس کو صدقے کا اجر ملتا ہے. اور اگلی سنیے اگلی حدیث، فرمایا جو کسی مسلمان بیمار مسلمان بھائی کے پاس جاتا ہے اس کی عیادت کرتا ہے، عیادت کرنے کے بعد اللہ سے اس کے لیے دعا کرتا ہے، یا اللہ میرے اس مسلمان بھائی کو جلد از جلد شفا نصیب فرما. فرمایا جب اس کو شفا مل جاتی ہے، شفا ملنے کے بعد یہ جتنے بھی اعمال کرتا ہے سارے اعمال میں اس کا حصہ ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، او جی کہ اس دا پوچھنا ہو تو حدو سے دیارے بیمار ہو جانا ہے. ہمارے یہاں باز کہتے ہیں حدو سے دیارے بیمار ہوندہ ہے. او بابا تیرے لیے فائدہ مند نہیں، حدو سے دن بیمار ہوتے ہیں، تیرے لیے 70,000 فرشتے بخشش کی دعا کریں. گھر گھر کے اندر بیمار ہوتے ہیں، گھر کے اندر والدہ بیمار ہو گئی، والد بیمار ہو گیا، بھائی بیمار ہو گیا، بیوی بیمار ہو گئی. پوچھنے سے پہلے اپنی نیت، جیسے میں نے بتایا تھا انما الاعمال بالنیات، اس پر میں نے تفصیل سے بتایا. اس سے پہلے نیت، یا اللہ یہ میرا والد ہے، میری والدہ ہے، میری بیوی ہے، میرا بچہ ہے، فلانا ہے. یا اللہ حدیث پاک میں آتا ہے جو کسی بیمار کا عیادت کرتا ہے، کسی بیمار کا پوچھتا ہے، 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. یا اللہ میں اس کا پوچھنے والا ہوں، یا اللہ مجھے اس پر جو جو انعامات ملتے وہ سارے عطا فرما. پھر اس کے بعد السلام علیکم، کیا حال ہے ابو جی، ٹھیک ہے، والدہ امی جی ٹھیک ہو، دوائی دی ضرورت، کسی چیز دی لوڑ. اب یہ اس کو او جی پہلے تو بہت ماشاءاللہ بہتر ہو گیا جی. ہمارے یہاں کون سے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کون سے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کیڑے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کیا ہے ڈاکٹر شفا دینے والا کون؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. شفا دینے والا کون؟ بیماریاں دینے والا کون؟ غم دینے والا کون؟ دکھ دینے والا کون؟ دکھوں کو دور کرنے والا کون؟ اللہ کی ذات ہے. سب کچھ اللہ کی مٹھی میں ہے، سب کچھ اللہ کی مٹھی میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اے قرآن، واہ قرآن. بیماری لے کر آئے، کسی کا مزاج ہے اس بیماری کو دور کر دے. کیا مولوی، کیا پیر، کیا فقیر، کیا ملنگ، کیا فلانا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کرنے والا کون؟ اللہ کے ہاتھ میں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا. نہ ویسے پارے میں اس کا ذکر، ایک پتا نہیں ہل سکتا. بیمار آدمی کا پوچھا کرو، بیماروں کے پاس بیٹھا کرو، اس کو حوصلہ دی. یہ نہیں کس ڈاکٹر کے پاس جاتے کہ چھوڑو بابا شفا دینے میں آئے تو سادے پانی میں بھی شفا دے دیتا ہے، نہ دینے میں آئے فرانس اور جرمن اور برطانیہ کی اہم گولیاں، مہنگی گولیوں میں بھی شفا نہیں دیتا. ہاں شفا وہ دیتا ہے. آتا نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کیا ہوئے، بیمار ہوئے. اللہ سے کہا، اللہ نے کہا فلانی پہاڑی کی طرف چلے جائیں، وہاں پر ایک بوٹا ہوگا، اس بوٹے کو توڑیں، توڑنے کے بعد خشک کریں، اس کو پیسیں، پھکی لگائیں، اور پھر اس کے بعد دیکھنا اللہ نے کہا آپ ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام پھر بیمار ہو گئے، معمول کے مطابق پھر چلے گئے.
وہی بوٹا، وہی بیماری، وہی بوٹا، وہی انداز جیسے پہلے اللہ نے بتایا، لیکن پھانگ کی کوئی فرق نہیں آیا۔ یا اللہ بیماری وہی ہے، بوٹا وہی آپ کا بتایا ہوا ہے، وہی انداز اختیار کیا، یا اللہ فرق نہیں آیا۔ فرمایا پہلے میرے سے پوچھ کر گئے تھے، اب میرے سے بغیر پوچھے گئے۔ وقت کا نبی ہے، وقت کا نبی ہے۔ حق المسلم علی المسلم خمس، رد السلام وعیادت المریض واتباع الجنائز۔ فرمایا کوئی مسلمان بھائی فوت ہو جائے، اس کے جنازے میں شریک ہو جانا، اس کے جنازے میں کیا ہونا؟ شریک ہونا۔ فرمایا جو مسلمان بھائی کسی مسلمان بھائی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے شریک ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، فرمایا ایک جنازہ پڑھنے کی وجہ سے ایک احد پہاڑ کے برابر اجر ملتا ہے۔ کتنا؟ ایک احد پہاڑ کے برابر اجر ملتا ہے۔ پھر جب دفنانے میں بھی شریک ہو جائے، ایک احد پہاڑ کے برابر اجر ملتا ہے۔ جنازہ پڑھنے کی وجہ سے بھی ایک احد پہاڑ کے برابر اجر، دفنانے میں شریک ہو گیا، ایک احد یعنی تو احد پہاڑ کے برابر اجر لے لیا۔ آگے انشاءاللہ اگلے جمعے کو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔